شاکر صاحب کل ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو پریس کانفرنس کی اس میں انہوں نے بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ الیکشن میں 8 فروری کے الیکشن میں فوج کا کردار صرف سیکیورٹی کی حد تک تھا، اس کے علاوہ فوج کا کوئی کردار نہیں تھا۔ اب تحریک انصاف اور دوسری جماعتیں جو متعین الزامات لگا رہی ہیں انتخابی دھاندلی کے حوالے سے، اس کی ذمہ داری تو پھر الیکشن کمیشن پر بھی آتی ہے اور نگران حکومت پر بھی آتی ہے۔ میرا دیکھیں، ایک ہے کہ آپ اس کو سینسیشن، آپ سے مراد ایک طبقہ اس کو یا ایون اپوزیشن اس کو سینسیشنلائز کرنا چاہتی ہے۔ دیکھیں سیاست میں آپ بہت ساری چیزیں سینسیشنلائز کر سکتے ہیں۔ اب میرے حوالے سے کوئی خبر جوڑ کے، کسی اور کے حوالے سے کوئی بات چھوڑ کے، کسی افسر کو اٹھا کے، بہت ساری چیزیں اور بہت ساری ایسے اٹمپٹس ہوئی ہیں۔ عرض میری یہ ہے کہ جس تحریک انصاف کو یا پی ایم ایل این کو یا پی 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 کو یا جمعیت علماء اسلام کو ایک الیکشن کے دن جو یہ آئے 8 فروری کو، کس قانون کے تحت، کس اصول کے تحت ان کو یہ حق دیا گیا کہ یہ ووٹ کریں؟ کوئی قانون ہوگا نا، کوئی بندوق کے زور پہ تو انہوں نے یہ حق ازیوم نہیں کیا، اور وہ قانون ہے پاکستان کا 2017 کا الیکٹورل لا، ایسے ہی ہے جی۔ اور اس الیکٹورل لا کے تحت ایک انٹرول میں جن لوگوں کو پولیٹیکل پروسیس میں، الیکٹورل پروسیس میں لیجیٹمیٹ ہوتے ہیں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے، وہ اگر ریٹرن کینڈیڈیٹ کے طور پر آ جائیں اور ان کے کنٹسٹنٹ کو ان پہ کسی قسم کا اعتراض ہو، اچھا برا، اس کے لیے ان جماعتوں نے ان قوانین میں ایک طریقہ کار وضع کیا ہوا ہے۔ وہ میرے کہنے سے، آپ کے ٹویٹر ٹرینڈ چلانے سے، ساتھ یا کسی بھی قسم کا سروے کرا لینے سے کہ 99% یہ لوگ سوچتے ہیں، 100% بھی سوچیں، فیصلہ کیا ہوگا؟ اگر پاکستان کے 100% لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے، تو کیا یہ جو تمام ریٹرن کینڈیڈیٹس ہیں ان کو گھروں میں بھیج دیا جائے گا، ان کی جگہ نئے لوگ آ جائیں گے؟ یہ تو نہیں ہوگا۔ اس کے لیے کیا طریقہ کار ہوگا؟ جو آپ نے خود ایگری کیا ہوا ہے وہ یہی ہے کہ جو ٹرائبونلز ہیں، جو آپ کا یہ بیان بھی اور اس کے ساتھ جو فارم 47 کا ایک بیان آپ سے منسوب ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کو تانا دیا، ایک یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ریٹرن کینڈیڈیٹ پہ اگر کسی کو اعتراض ہے تو ٹریبیونل میں جائے، دیکھیں سال 2 سال 10 سال 20 سال میں فیصلہ ہو جائے۔ ایک تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے پوائنٹ آف پاور سے ایک طاقت کے کسی مقام سے کھڑے ہو کے یہ بات کی جاتی ہے اور مذاق اڑایا جاتا ہے کہ قانون نے تو کچھ نہیں کرنا لہذا کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری بات پھر فارم 47 والی کہ آپ سے منسوب بیان ایک چل رہا ہے، بات ہو رہی ہے اور اب تو اس پہ ریئیکشن بھی آنا شروع ہو گئے۔ دیکھیں میرے سے منسوب یہ بھی بات چلتی رہی کہ میں نے اپنے صاحبزادے کو وزیر بنا دیا بلوچستان میں، میرے سے منسوب یہ بھی چلتا رہا کہ میں نے ایفل ٹاور پہ 500 یورو کا کھانا کھا لیا، میرے سے منسوب 555 جہالت اور جھوٹ پہ مبنی باتیں چل رہی ہیں۔ میں ہر جہالت اور ہر جھوٹ کا کیسے وضاحت کروں؟ جو میری پبلک سٹیٹمنٹ ہے میں مسلسل تواتر کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ جس کا کوئی وجود نہیں ہے اس کو تانا بھی بنایا جا رہا ہے، اس کو ثبوت کے طور پہ بھی پیش کیا جا رہا ہے کہ اس نے کہا ہے۔ اچھا میں تسلسل کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ نہیں ایسا نہیں ہے، اگر کسی کو اعتراض ہے تو وہ طریقہ کار یہ ہے۔ اب آپ کی بات کی طرف آتا ہوں کیونکہ یہ تو ایسے غیر ضروری بات ہے کہ میں طاقت کے اینگل سے یا پوزیشن سے یا تکبر سے یہ بات کر رہا ہوں کہ جائیں جی آپ وہاں معلوم کر لیں۔ دیکھیں حبیب صاحب، آپ جب وہاں گئے ہیں، آپ کو ایک بیلٹ ملا ہے، آپ صوبائی اسمبلی کے، قومی اسمبلی کے اپنے کینڈیڈیٹ کو جو چننے جا رہے تھے، یہ ایک مروجہ قانونی طریقہ تھا۔ یہ آپ کے گاؤں کی پنچایت کا فیصلہ نہیں تھا کہ یار ابھی اس سال کو 8 فروری کو الیکشن نہ کرا لیے، جس میں آپ نے بھی کہا ہاں ٹھیک ہے کرا لیتے ہیں۔ پاکستان کے آئین کے سٹرکچر کے تحت جس کی آپ سپرمیسی کی بات کرتے ہیں، جس میں آپ کہتے ہیں کہ یہ تمام ادارے اپنے اپنے آئینی حدود میں کام کریں، اس کے تحت وہ ایک دن مقرر ہوا اور اس مقررہ دن میں پاکستان کے جو رجسٹرڈ ووٹرز تھے ان کو کہا آپ اپنی حق رائے دہی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس حق رائے دہی کے استعمال کے نتیجے میں کچھ لوگ جیتتے ہیں، کچھ لوگ ہارے ہیں۔ اگر یہ فریق کو کوئی اعتراض فریقین کو ہو، اس کے لیے بھی اسی قانون جس کے تحت ان کو الیکشن کا حق دیا گیا تھا، انہوں نے یہ طریقہ کار مقرر کیا ہوا ہے۔
میں اگر عاجزی سے یہ بات آپ کے سامنے کروں یا تکبر سے کروں، دونوں صورتیں میں یہ طریقہ کار نہیں بدل رہا۔ سنو نیوز کا یوٹیوب چینل ہی آپ کی خدمت میں بے لاگ تبصرے اور غیر جانبدار تجزیے لے کر آتا ہے۔